سے سگنل جانا چاہیے کہ ساری قوم اکٹھی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ اگر پاکستان میں اٹیک کریں گے ہم اس کا جواب نہ دیں. ایک راستہ وہ کہ ہاتھ کھڑے کر کے ہم ہار ماننے کی کریں گے, دوسرا راستہ ٹیپو سلطان کا کہ آخری خون کے قطرے تک ہم مقابلہ کریں گے. میں نیوکلیر بلیک میل نہیں کر رہا, میں کامن سینس کو اپیل کر رہا ہوں. 24 گھنٹے سے زیادہ گزر گئے ہیں, 48 گھنٹے ہوا چاہتے ہیں. ویئر از دا گورنمنٹس پالیسی انسٹرومنٹ؟ ہم خاموش تماشائی نہیں رہیں گے. An attack not only on Kashmir, but an attack on the United Nations, an attack on international law, on international norms, on international precedents, an attack on democracy, an attack on rule of law, an attack on the inalienable right to self-determination. السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ ایوری بڈی واچنگ نیوز آئی. میں ہوں مہر بخاری. ناظرین, ایک بات تو حتمی ہے اور میں بڑے وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ اسی سال جولائی تک یہ بات کھلے عام کہی جا رہی تھی, چاہے نجی بیٹھکیں ہوں یا تھنک ٹینک کے کانفرنسز ہوں, بی جے پی لیڈرز انکلوڈنگ ادر پولیٹیشنز فرام انڈیا کہ ایک فائنل پولیٹیکل سلوشن تو اب دے کے ہی رہنی ہے ہم نے کشمیر کے ایشو پہ. اور ساتھ اتنے ہی وثوق سے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ہوگا کچھ نہیں اور چیف منسٹر ہندو لے کر آئیں گے. یہ بات ان تھنک ٹینکس کی کانفرنسز کے منٹس کے اندر بھی موجود ہے. بہت سے آپ کے انٹلیکچوئلز, بہت سے آپ کے اسکالرز, بہت سے آپ کے سابق ایمبیسڈرز, فارن آفس کے آپ کے بہت سے ہائر رینکنگ آفیشلز بھی گواہ ہیں اس بات کے. سو اگر یہ کہا جائے دس از آؤٹ آف دا بلو تو یہ غلط ہوگا. دیٹ بینگ سیڈ, اگر ہوم منسٹر, بھارتی ہوم منسٹر امت شاہ کا اپنا ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے تو ایز سون ایز ہی واز میڈ ہوم منسٹر, جیسے ہی ان نے یہ اوتھ لیا, اپنا حلف اٹھایا, پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ ڈی لمیٹیشن کا کام جموں اینڈ کشمیر میں شروع کر دیا. انہوں نے ڈی لمیٹیشن کا ایشو کھولا بھی اور ان کا مقصد یہی تھا کہ ووٹ شیئر کو بڑھایا جائے ہندو میجورٹی جموں کے اندر, تاکہ انیویٹبلی ایک ہندو چیف منسٹر لایا جائے, وچ از واٹ دے آر ناؤ اسینشلی ورکنگ ٹورڈز. دیٹ بینگ سیڈ, اب یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ دو مختلف قسم کے گروپس آپ کو کشمیر کے اندر ملتے ہیں. ایک تو حریت لیڈرز ہیں آپ کے جنہوں نے ہمیشہ سے بھارت کو ایز این آکوپیشنل فورس دیکھا. دوسرا آپ کے پرو انڈیا پولیٹیکل پرسنالٹیز تھیں, پولیٹیشنز تھے, جس طرح آپ کے عبداللہ صاحب ہو گئے, محبوبہ مفتی صاحبہ ہو گئیں, جن کا ایک سٹیٹڈ موقف ہمیشہ رہا. مگر اب یہ گروپ جو ہے یہ اسینشلی مکمل طور پہ ڈسیلوژن ہو چکا ہے. ان کو لگتا ہے ان کی پیٹھ پیچھے چھرا گھونپا گیا ہے, اور آنے والے دنوں کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر یہ قیادت نہیں تو جو نوجوان نسل ہے اس گروپ کے اندر, جو کل تک پرو انڈیا پولیٹیشنز تھے, جو ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی بھی بات کرتے تھے مگر انڈیا کو ریکگنائز بھی کرتے تھے, وہ اتنے ڈسیلوژن ہو جائیں گے کہ وہ آپ کے حریت نیریٹو کے ساتھ ہم آہنگ نظر آئیں گے, جس کو بھارت سیپریٹس عناصر کہتا ہے. سو آنے والے دنوں کے اندر آف کورس 35A اٹھا دینے کے بعد اب جب پورے بھارت کے اندر ہر کسی کی رسائی ہوگی کشمیری سرزمین تک, اس لینڈ تک, وہ خرید سکے گا, ادھر رہ سکے گا, تو اسینشلی ووٹ شیئر بھی ادھر سے بڑھے گا, ادھر سے ووٹرز بھی بڑھ جائیں گے, اور آپ پھر آف کورس ڈیموگرافک چینج ادھر دیکھیں گے. مگر اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر کمیونل رائٹس بھی دیکھے جائیں گے, مزید سیپریٹسٹ وائلنس بھی دیکھا جائے گا بدقسمتی سے. سو تھنگز آر اباؤٹ ٹو گیٹ اے لاٹ ورس, جس کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ اتوار گئے تک بھارت نے ایک ریڈ الرٹ بھی جاری کر دیا پنجاب میں, یو پی میں, ہریانہ میں, کیونکہ کمیونل وائلنس, کمیونل تشدد جو ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. سو یہ اتنا بڑا رسک ہے جو بھارت نے خود ٹیک آن تو کر لیا ہے. مگر آف کورس دا $1 ملین کویسچن جو آج بھی پاکستان میں جوائنٹ سیشن جاری تھا اس میں جو اٹھایا جا رہا تھا, پالیسی, اسٹریٹجی, ہم کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے. بدقسمتی سے غیر سنجیدگی ہمیں دیکھنے کو ملی. ادھر ایک گو کے اندر ہم سیشن بھی جاری نہ رکھ سکے, تعطل کا شکار رہا. ہم نے نعرے بازی بھی دیکھی, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وزیر اعظم جب موجود تھے تو اہم رہنما حزب اختلاف سے تب نہیں موجود تھے. جب چند اہم رہنما آئے, بلاول بھٹو زرداری آئے, زدائی صاحب آئے, تو وزیر اعظم اٹھ کے چلے گئے. اس کے بالکل برعکس 8.5 گھنٹے اجلاس جاری رہا ہے انڈیا کے اندر, جدھر ان کے وزیر اعظم نریندر مودی پورے کے پورے اس دوران اسمبلی میں موجود رہے ہیں, انکلوڈنگ دا اپوزیشن. سو یہ ایک جھلک ہے اس غیر سنجیدگی کی بدقسمتی سے جو ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. دوسرا, تحریک انصاف شاید آج یہ بہتر سمجھ سکی ہوگی کہ اگر آپ
रिस्पेक्ट नहीं देंगे, इज्जत नहीं देंगे अपोजिशन बेंचेस को, तो जब वक्त आएगा, ज़रूरत का वक्त आएगा तो यही काम किया जाएगा. मगर अनफॉर्चुनेटली एज वेल कुछ ऐसे अनासर भी हैं अपोजिशन के अंदर जो इस पूरे इशू को एक ज़ाती लेंस से भी देख रहे हैं. हमने रात गए भी मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से बात की थी कि कल एटलीस्ट जब ये सब कुछ हुआ तो क्या उनकी नायब सदर मरीम नवाज़ साहिबा को ये ट्वीट्स करनी चाहिए थी कि ये गद्दारी इमरान खान की तरफ से हुई है, उन्हें कश्मीर कॉज को बेच दिया है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ. उनका क्या जवाब था अभी आपको वो भी दिखाते हैं. एंड ऑफ कोर्स ये अब आगे बढ़ता चला जा रहा है किस्सा. जो कल के लोग मोदी का यार के नारे कस रहे थे, आज उन पे ये नारे भी लग रहे हैं और खुल्लम खुल्ला उनको ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने सौदेबाजी की है कश्मीर कॉज के ऊपर. इमरान खान साहब के को कहा जा रहा है. बात करते हैं राना अफजल साहब से. पाकिस्तान नून के सीनियर रहनुमा हैं, स्टैंडिंग कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स का हिस्सा भी रहे हैं. हमारे साथ सेनेटर वलीद इकबाल साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं. थोड़ी देर में शाहिद मलिक साहब साबिक एम्बेसडर रह चुके हैं भारत में पाकिस्तान के, उनसे भी बात करेंगे. इंक्लूडिंग हमारे साथ सरदार अतीक साहब भी मौजूद होंगे. आप प्रेसिडेंट मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू कश्मीर हैं, साबिक वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. तो सेनेटर साहब आपसे आगाज़ करूँगी. पहले फरमाइएगा कि ये इतनी गैर संजीदगी आज, इज़ दिस आर कमिटमेंट? अब मैं अभी इस बात पे नहीं आई कि 48 घंटे में अ लैक ऑफ पॉलिसी जिस तरह अपोजिशन गिला शिकवा कर रही है, मगर आज जो हुआ सही हुआ, इन कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट टू भारत का 8.5 घंटे का सेशन अटेंडेड बाय एवरीवन. देखें जी, आज जो हुआ सही हुआ या नहीं हुआ ये तो अब पर्सनल ओपिनियन की बात है. मैं पर्सनल लेवल पे ऑब्वियसली जो वहाँ मैं ख़ास कल इत्ला मिली, आज मैं लाहौर से आया इस जॉइंट सेशन के लिए, और अच्छी मेरे ख्याल रीज़नेबल अटेंडेंस थी. काफ़ी सारे लोग मिसिंग भी थे कौमी असम्बली के, बहुत सी एम्प्टी सीट्स भी नज़र आई मुझे. लेकिन ये मेरे ख्याल शुरू अपना कौमी असम्बली, हम सेनेट में तो हमेशा बिल्कुल एंड टाइम पे शुरू करते हैं. कौमी असम्बली थोड़ी सी ज़रा वो उनका और तरीका है, वो थोड़ा सा कभी 15-20 मिनट आधा घंटा लेट करते हैं. तो ये जब शुरुआत हुई तो उस पर ही कोई अपोजिशन का एक बहुत वो जो था, मैंने देखा कि, और ज़रा मैंने खुद पर्सनली वो माहौल पहली दफ़ा देखा है. कुछ हम उस डायरेक्शन में सेनेट में भी जा रहे थे लेटली, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा आज देखने को मिला. तो ये बिल्कुल ही शुरू में उन्होंने बहुत ज़्यादा नारेबाजी और शोर मचाना शुरू कर दिया. आज वज़ीर आज़म कह रहे थे कि उधर अपोजिशन को दीवार से लगाया जा रहा है, तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा इधर तो आप अपोजिशन को आपने चुन के रख दिया है, और फिर आप ये देख रहे हैं वो क्या कर रहे होंगे जो आप लोग एक सेशन नहीं एक गो के अंदर अटेंड कर सकते और तहम्मुल से एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते. बस जी, ये आई थिंक गवर्नमेंट देखे ना, अब मुझसे अगर आप बतौर नुमाइंदा PTI पूछते हैं ये, तो मैं तो यही कहूँगा कि ताली 2 हाथ से बजती है. और आई थिंक दोनों साइड्स को इसमें कॉन्शियस होना चाहिए था कि इससे मैसेज क्या जाता है बाहर. लेकिन मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं मौजूद था वहाँ पे और आज सारा दिन मैं मौजूद था. जब तातुल में भी थी तो मैं फ्लोर पे काफ़ी आता जाता रहा हॉल में. मैं ये समझता हूँ कि शुरुआत आज अपोजिशन ने की. मुझे ये बताइएगा राना अफजल साहब कि आपने देखा कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जब स्टेटमेंट आया तो उसके अंदर कहा कि हम हर सतह पे जवाब देंगे, पॉलिटिकली, मॉरली, डिप्लोमेटिकली. इन 3 चीज़ों पे रोक दिया गया. आज कोर कमांडर्स की मीटिंग भी हुई और फिर उसकी तरफ से उधर जो स्टेटमेंट आया वो कहा गया वी विल गो टू एनी एक्सटेंट to support Kashmir cause to any extent. यानी कि of course we were talking about militarily as well, यानी कि वो ऑप्शन भी मौजूद है. Do you think कि आज वज़ीर आज़म ने भी जो बात एको की कि चाहते तो नहीं है मगर न्यूक्लियर ऑप्शन जो है नहीं चाहते, कोई कॉमन सेंस लॉजिकल बंदा नहीं चाहेगा उधर जाने के लिए, बट टू एनी एक्सटेंट दैट मीन्स कि हम वाज़े तौर पे ये पैगाम दे चुके हैं, नॉट जस्ट पोलिटिकली, नॉट जस्ट मॉरली, नॉट जस्ट डिप्लोमेटिकली, मगर एक पुश कम्स टू शव, अगर बात नौबत उधर तक आई तो मिलिटरीली भी. देखिए, उन्होंने ये कोशिश की कि जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये एक बहुत बड़ा इशू है और कश्मीर जो है उसका जो हमारा पुराना मौक़िफ़ है हम उससे हटते जा रहे हैं, या इंडिया हटा है तो हम भी हट जाएंगे. लेकिन वहाँ पे जब उन्होंने ये सवाल किया अपोजिशन लीडर से कि क्या मैं हमला कर दूँ, क्या मैं जंग कर दूँ, तो वहाँ उन्होंने अपनी ये सारी पोजीशन ज़ीरो कर दी. उन्होंने ये इंडिया को मैसेज दे दिया कि हमला इज़ नॉट एन ऑप्शन और ना हम कभी करेंगे. और यहाँ पे मुझे जो आपकी कोर कमांडर्स का जो स्टेटमेंट आया वो टोटली एक डिफरेंट स्टेटमेंट था. मैं नहीं जानता कि उसकी क्या ज़रूरत थी, क्योंकि उनको इंतज़ार करना चाहिए था कि प्राइम मिनिस्टर का जो गवर्नमेंट है वो क्या फ़ैसला करती है.
اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کا یہ جو دو بیانیے ہیں، ایک حکومت کا اور ایک آرمی کا، انہوں نے اپنا یہ ادارہ جاتی موقف دیا ہے، اس میں لکھا ہے کہ پاکستانی آرمی، سو وہ اپنی طرف سے موقف دے رہے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک اٹس کہ اوور ویلم یا دے ٹرائنگ ٹو اوور اسٹیپ دا گورنمنٹ ایٹ آل، ٹو بی آنیسٹ. اوکے اف یو تھنک سو مے بی ایسا ہو، لیکن آئی ہوپ کہ باقی جو 150 بٹ آئی ایم انٹریگڈ ٹو بی آنیسٹ. مجھے رانا افضل صاحب یہ بتائیے گا کہ یعنی کہ یہ پیشن گوئی بھی کی عمران خان صاحب نے کہ کچھ ہو سکتا ہے اور ادھر ہوگا، یعنی کہ ایک اپنی اپرائزنگ، ایک اور پلوامہ ٹائپ اٹیک ہو گیا فرام ود ان، تو اس کا اگر اس کو آف کورس غلط پینٹ کر کے ہم پہ اٹیک کیا گیا تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. ان این ادر وے اگر اس کو دیکھا جائے کہ اگر لائن آف کنٹرول کو اتنا بڑا ایشو بنا دیا جائے کہ وہ بین الاقوامی کمیونٹی جو خاموش تماشائی بن کے بیٹھی ہے، دے آر فورسڈ ٹو ویک اپ اینڈ ٹیک نوٹس، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ دیٹ وڈ بی ان فیور آف کشمیریز، دیٹ وڈ. میرا اس پہ جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ جو تین ہمارے موقف ہیں کہ جی ہم سفارتی، اخلاقی اور یہ چیزیں اور مدد کریں گے کشمیریوں کی، وہ تو ہم 70 سال سے کر رہے ہیں اور اس کا کوئی نہیں نکلا. اب جو پلوامہ کا ایشو تھا وہ ایک اسی سلسلے کی کڑی تھی جس پہ انہوں نے ہمیں ٹیسٹ کیا کہ اگر کشمیر کی جدوجہد اس سٹیج پہ جاتی ہے کہ وہاں پہ ایک سول وار کی سچویشن ہوتی ہے، تو کیا پاکستان کشمیریوں کو اسلحہ ڈسکریٹلی چھپ کے اسلحہ سپلائی کرے گا یا ان کو کوئی فائٹ کرنے کے لیے ہیلپ کرے گا؟ تو اس کو پریمپٹ کیا ہے انہوں نے روکنے کے لیے کہ ہم پاکستان کے اوپر بھی حملہ کر دیں گے. تو یہ حالات کشمیر کے، اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ کشمیری لیٹ جائیں گے اور وہ اپنی جدوجہد کو ختم کر دیں گے، وہ اپنی لاشیں اٹھواتے رہیں گے، تو یہ حالات تو ٹینشن کی طرف جا رہے ہیں. لیکن اس پہ پاکستان کے اندر کوئی امیجنیٹو پالیسی میکنگ ہونی چاہیے. میں نے جس طرح ابتدائیے میں کہا، یہ بات تو بہرحال کی جا رہی تھی محفلوں میں، تھنک ٹینکس کے اوپر، امپورٹنٹ ہڈلز کے اندر، کہ یہ کام کرنا ہے بھارت نے. یہ بی جے پی کے لیڈر نہیں، کانگریس کے لیڈرز بھی موجود ہوتے تھے. یہ بات تھی کہ ایک فائنل پولیٹیکل سولوشن لانی ہے اور ایک اس طرح کی سچویشن کریٹ کرنی ہے جدھر آپ کا ہندو میجورٹی جموں کے اندر، آپ اپنا مسلم میجورٹی، آپ اپنا ہندو سی ایم لے کر آئیں. سو یہ بات، آپ کی بات بالکل درست ہے 100%. انفارچونیٹلی یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر نہیں ڈسکس ہو سکا، نہیں متحرک ہوئی. مگر دیٹ بینگ سیڈ، میں یہ واپس اسٹوڈیو میں لے کر آؤں گی. سر، $1 ملین کویشچن آپ کی حکومت سے یہی ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ 48 گھنٹے گزر گئے ہیں، آپ نے سمبولکلی کیا جیسچر کیا ہے؟ آپ نے نہ اپنی ڈپلومیٹک ریلیشن شپ تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے سولیڈیرٹی دکھانے کے لیے اپنے کشمیری بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ، ہائی کمشنر واپس بلا لیں، نہ کوئی ایسے ڈیلیگیشنز کی بات ہو رہی ہے کہ پوری بین الاقوامی کمیونٹی میں بھیجے جائیں گے ہمارا ایشو پورا، ہمارا کاز، ہمارا اسٹیٹمنٹ جو ہے یا ہمارا موقف ان کو سمجھانے کے لیے، جبکہ بھارت یہ کام کر رہا ہے آلریڈی. نہ آپ کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ادھر پریزنٹ ہیں، ملیہ لودھی صاحبہ ویکیشن کے اوپر ہیں فلورنس میں الحمدللہ. سو ہاؤ ڈز دس ورک؟ دیکھیں جی، اس پہ آج مکمل جو اوور ویو ہے پرائم منسٹر نے وہ پریزنٹ کیا ہے کہ جی، اور انہوں نے بتایا کہ کیا بٹ ہنگامی بنیادوں پہ قریشی صاحب کو واپس آنا یا فلورنس سے اپنا ویکیشن کینسل کرنی ملیہ لودھی صاحبہ نے ٹو ہولڈ امپورٹنٹ میٹنگز ایٹ دی یونائٹڈ نیشنز، یہ از دیٹ آسکنگ فار ٹو مچ؟ نہیں جی، آئی ایم شیور اس پہ کام ہو رہا ہوگا. مجھے ملیہ لودھی صاحبہ جو ہیں، یقیناً ایسے موقعوں پہ لوگ ویکیشنز اپنی منسوخ کر کے آ جاتے ہیں اپنے جہاں ان کو ضرورت ہوتی ہے آنے کی. مجھے نہیں ایسا، میرے خیال میں غلط تاثر ایسا دیا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ از ٹیکنگ اٹ لائٹلی یا اس کے اوپر کوئی پالیسی کا کوئی اے جے کے اسمبلی میں جا کے وزیر اعظم خطاب کریں، وہ بالکل اس کا اے جے کے کی کیبنٹ میٹنگ پہ تو ان کا جانے کا ہے، اور وہ 2 دن سے بات جو ہے وہ طے ہے اور اس کا اعلان بھی ہو چکا ہوا ہے. اس کے علاوہ آج خود پرائم منسٹر نے بتایا ہے کہ جی ہم بہت سی ان کو ایگزامن کر رہے ہیں پاسبلٹیز کو، جس میں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اندر جانے کا سلسلہ ہے، یونائٹڈ نیشنز کے اوپر رجوع کرنے کا ہے. انہوں نے فرینڈلی گورنمنٹس، ہیڈز آف اسٹیٹس جن کا مسلم کنٹریز کا جن کا وہ احترام کرتے ہیں اور جن کا بارے میں محسوس کرتے ہیں کہ وہ انفلوئنس رکھتے ہیں، لائک مہاتیر محمد، لائک رجب طیب اردوغان، انہوں نے ان کو آن بورڈ لیا ہے، ان سے انہوں نے رابطے کیے ہیں اور قانونی اس پہ ایڈوائس جو ہے وہ لی جا رہی ہے ہر حوالے سے، بشمول یہ بھی کہ لیگل کمیونٹی کے ذریعے انڈیا کی لیگل کمیونٹی جو ہے، بیکاز یہ انڈیا کے اپنے آئین اور انڈیا کے اپنے اے جے کے ہائی کورٹ اور انڈین سپریم کورٹ کے فیصلوں کی خلاف ورزی ہے. ان تمام فرنٹس پہ کام ہو رہا ہے. اینڈ یس، انکلوڈنگ دا ملٹری آپشن، بٹ دیٹ از، اور اس کو آج بھی
اپنے زبان میں اور اپنے طریقے سے پرائم منسٹر نے کہا ہے اٹ از این آپشن بٹ ناٹ دا فرسٹ ون, possibly the last one. اور میرے خیال میں ایسی کسی بھی سچویشن میں جہاں پہ ایک دم سے ٹیمپریچر اوپر جا سکتا ہے, کنفلیگریٹ ہو سکتی ہے سچویشن, ایسکلیٹ ہو سکتا ہے, اور مطلب رسک اتنا بڑا ہے, سب کو پتہ ہے. شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ ٹرمپ کارڈ استعمال ہوا تھا, ٹریپ کارڈ, اور کیونکہ ادھر ابھی ایلس ویلز موجود ہیں, انہوں نے بارہا ایک گیدرنگ تھی, پرائیویٹ گیدرنگ, اس کے اندر یہ یقین دلایا ہے سب کو ان اسلام آباد کہ یقین جانیے کہ امریکہ کو بالکل نہیں پتا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے, کانٹری ٹو واٹ اے لاٹ آف پیپل بلیو, اینڈ یہ بات جو چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی. دیکھیں جی, اس کا یہ ہونے جا رہا ہے نہیں, یہ تو ان کے مینیفیسٹو میں یہ 2-3 اہم چیزوں میں سے جو یہ بی جے پی کا مینیفیسٹو ہے اس میں یہ موجود بٹ کیا لیکن افغانستان, مگر اس کرائسس کے اندر کیا ہم افغانستان میں اپنا کردار کو ایز اے لیوریج یوز کر سکیں گے کہ امریکہ ادھر دباؤ ڈالے بھارت کے اوپر؟ جی, وائی ناٹ, آئی مین اس میں آبویسلی پریزیڈنٹ ٹرمپ خود کہہ چکے ہیں کہ جی پاکستان کی جتنی اہمیت ہے اور جس طریقے سے پاکستان اس سارے معاملے should we do that or not, میں آپ سے پوچھوں, یا کابل should be disconnected to کشمیر ایشو, کیونکہ نہیں ڈسکنیکٹڈ ان کچھ لحاظ سے یس, بٹ آپ اگر مجموعی سطح پہ دیکھیں تو ریجن کی پیس اور اسٹیبلٹی جو ہے اس میں یہ ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہیں. ہمارے ساتھ سردار عتیق صاحب بھی موجود ہیں, پریزیڈنٹ مسلم کانفرنس اے جے کے, سابق وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں. سردار صاحب السلام علیکم, بہت بہت شکریہ. میں نے ابھی ابتدائیے میں بھی کہا کہ 2 قسم کے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں کشمیر میں. ایک تو حریت لیڈرز ہیں جن کو بھارت سیپریٹسٹ کہتا ہے, مگر وہ بھارت کو ایز این آکوپیشنل فورس دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنی ایک اسٹرگل 70 سال کے لیے جاری رکھی. اور پھر آپ کے پرو انڈین پولیٹیشینس تھے ٹل یسٹرڈے جو اب ایک دم ڈسلوژنڈ ہیں, بلکہ عبداللہ صاحب تو اس حد تک کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم درست تھے, ان کا موقف صحیح تھا. اب یہ لیڈرشپ اٹ سیلف اگر نہیں تو ان کی جو نیکسٹ نسل ہے نوجوان قیادت کی, وہ بارہا مجھے لگتا ہے کہ حریت لیڈرشپ ان کے نیریٹو کے اوپر, اس بات کے اوپر ضرور چلے گی آہستہ آہستہ, which essentially means بھارت کے لیے کمیونل رائٹس ہیں, سیپریٹسٹ وائلنس ہے, یہ کام سارا آگے چلنا ہے. سو مجھے یہ بتائیے گا سر کہ یہ کشمیریز, I don't care right now بھارت کا سوچا, پاکستان کیا سوچا, ہم کرنے کیا جا رہے ہیں, کشمیری عام کشمیری ابھی کیا محسوس کر رہے ہیں؟ ڈو یو تھنک کہ یہ باقی یہ نوجوان نسل جو ہے یہ اس کو اب پش کر دیا گیا ٹورڈز دی ادر سائڈ؟ دیکھیے 2-3 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے پاس علاقائی اور عالمی طور پر کئی آپشنز موجود ہیں. سیکورٹی کونسل کا دباؤ کھٹکھٹانا چاہیے, اس کے لیے اعلان کرنا چاہیے, اور اسی طرح جو جن ممالک کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں انہیں سینسیٹائز کرنا چاہیے. امریکہ نے ثالثی کی پیشش کی, اس کو فالو اپ کرنا چاہیے. چائنا نے ان کو سپورٹ کیا ہے, اس پر بات کرنی چاہیے. یہ بالکل چائنا کے دروازے کے اوپر کارگل کا علاقہ ہے اور وہ انڈین یونین میں جا رہا ہے. اس کے بڑے سیریس, ہمارے علاوہ چین کے لیے بڑے سیریس امپلیکیشنز ہیں. تو یہ سارا OIC کا ایک پلیٹ فارم موجود ہے. ماسکو سے بات کرنی چاہیے. یہ جو یہاں علاقائی اور عالمی سطح پر انیشیٹوز ہیں جو راز سوال یہ کہ کشمیری کیا کریں گے. کشمیری کو تو سوائے اس کے کہ وہ رجسٹ کریں, وہ آخری وقت تک رجسٹ کریں, اس لیے کہ ہندوستان کے اندر بڑی فیوریبل وائسز, بڑی پازیٹیو ان کو انڈیکیشنز مل رہی ہیں. خود کشمیر کے اندر جو لوگ 70 سال سے اس تحریک کی مخالفت کر رہے تھے, تحریک کے ساتھ نہیں تھے, ان کی محبوبہ مفتی صاحبہ کی بات آپ نے سنی, فاروق عبداللہ صاحب کی بات آپ نے سنی, وہ لوگ بہت اسٹرانگلی اس سارے موقف کی تائید اور ہندوستان کے اس فیصلے کو کنڈیم کر رہے ہیں, اور بڑی مارل سپورٹ مل رہی ہے. خود انڈین اپوزیشن جو ہے وہ وہاں سپریم کورٹ میں جانا چاہتی ہے, چونکہ جموں کے ہائی کورٹ نے بڑا کولیکٹیو ڈیسیژن دیا ہے, فل بینچ کا ڈیسیژن دیا ہے اس ساری پوزیشن کے خلاف. تو اس لیے کشمیری تو اب 6 لاکھ جانے دینے کے بعد ہتھیار نہیں ڈال سکتے. سو سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ یوتھ جو ہے جو کل تک پرو انڈیا تھی, سولوشن کی بات کر رہی تھی, یہ دے ول آلسو بی ڈریون ٹورڈز دا ایسنشلی جس کو بھارت سیپریٹسٹ ایجنڈا کہتا ہے؟ جی دیکھیے, ہندوستان نے پچھلے الیکشن میں نریندر مودی نے اپنے انتخابی منشور میں اس بات کا ذکر کیا, اور پھر اس کے بعد سارے اقدامات ایسے کیے کہ جس سے وہ 35A اور 370 کو ایبروگیٹ کرنے کے لیے راستہ ہموار کرتے رہے, ڈیموگرافک کمپلیکشن چینج کرنے کے لیے کرتے رہے, لیکن کتنی شدید مزاحمت کا ان کو سامنا کرنا پڑا, اور 5 سال انہوں نے وہ نہیں کر سکے. ابھی جس راستے پر وہ چلے ہیں
یہ راستہ نہ کوئی پالیٹکس کا ہے، نہ کانسٹیٹیوشن کا ہے، نہ لیگیلٹی کا ہے، یہ راستہ خالصاً ملٹری ایڈونچر کا ہے. اور ہندوستان کے بارے میں دنیا کو یہ خبر رکھنی چاہیے کہ ایک ملٹری ایگریشن انہوں نے 27 اکتوبر کو کشمیر میں کیا، دوسرا ملٹری ایگریشن انہوں نے 71 میں مشرقی پاکستان میں کیا، تیسرا ملٹری ایگریشن انہوں نے جو ہے وہ سیچن پہ کیا، اور یہ چوتھا ملٹری ایگریشن ہے، ایڈونچر ہے جو انہوں نے کیا ہے. تو یہ جو ملٹری ایڈونچرزم ہے یہ ہمارے علاوہ سارے ریجن کے لیے اور ساری دنیا کے لیے. Yes sir, although I feel it's irreversible. کوئی اور ایسی جماعت نہیں ہوگی جو آ کے اب اس کو ہٹائے. کل خدا نہ خاصہ کوئی کیمیکل ویپن استعمال ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ ملک ہتھیاروں پہ انڈیا جا سکتا ہے. تو یہ جو ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ ہے انڈیا کا، اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. صرف پاکستانی یا کشمیری ان کے لیے خطرے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سارا علاقہ ہندوستان کے ہیجمنسٹک ڈیزائنز میں اور ڈیزائنز فار ایکسٹینشن جو ہے ان کی زد میں آ رہا ہے. تو اس لیے کشمیری اس موقع پر سارا یوتھ موبلائز ہوگا، نئی نسل موبلائز ہوگی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ یاسین ملک صاحب کی صورتحال کو، علی گیلانی صاحب کی صبر میں میر وائل صاحب کے جذبات کو آپ دیکھتے ہیں. یہ کسی طرح بھی یہ تحریک جب لوگوں کو جان دینے میں مزہ آ جائے، مرنے میں مزہ آ جائے، آزادی کے راستے میں قربان ہونے میں مزہ آ جائے، تو اس وقت آپ کیسے لوگوں کو روک سکتے ہیں؟ اوکے سر، ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں. اسٹے ود نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. رانا افضل صاحب ایک بات بتائیے گا، کل مریم نواز شریف صاحبہ کل سے ٹویٹ کر رہی ہیں، کبھی کہتی ہیں NRO نہیں دیں گے اس آدمی کو جس نے کشمیر ایشو کو ایز اے شیلڈ استعمال کیا ہے اور جذباتی ٹول استعمال کیا اپنا بلنڈر کور اپ کرنے کے لیے اور اتنا بڑا ہمیں نقصان پہنچایا ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی وہ پہلے بھی کہہ چکی کہ نو NRO ٹو عمران خان، جس کے اوپر عبد الباسط نے جواب دیا، ایز فارمر ہائی کمشنر ٹو انڈیا آئی ایم پریوی ٹو مینی تھنگس، پلیز ڈو ریڈ اوفا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آف 10th July 2015 to understand how callous the then government یعنی کہ PMLN was when it came to Kashmir. اور اوفا گوفا جس کے طور پہ جس کو جانا جاتا ہے، اگر آپ اس کو واقعی اپنے سامنے رکھیں اس ٹیکسٹ کو، تو اس کے اوپر ٹیررزم کا ذکر ہوا ہے. دیر از نو کے ورڈ، کئی ذکر نہیں ہے اس کے کشمیر کا. 5 نکات کے اوپر یہ مبنی تھا جس کے اندر سے 4 نکات تو ڈائریکٹلی ٹیررزم کے حوالے سے. there was no mention of کشمیر. جس طرح کشمیر ایشو کمپلیٹلی ڈائلوٹڈ ہم نے دیکھا PMLN کے دور میں، پچھلے دور حکومت میں، ایون اس حد تک کہ نواز شریف صاحب جب بھارت بھی گئے تو حریت لیڈرشپ سے وہ نہیں ملے، which was the first time since the 90s ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا. he didn't meet them. and then of course جب یہ سوال میں نے کل مشاہد حسین سید صاحب سے پوچھا مریم بی بی کی ٹویٹس کے حوالے سے، he boiled it down to what؟ ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے. اوکے، اینڈ لاسٹلی سر یہ بتائیے گا کہ اب ایلس ویلز بھی آ رہی ہیں افغانستان کا ایشو ڈسکس کرنے. آئی مین آئی ڈونٹ تھنک اٹ ول جسٹ بی افغانستان اینی مور. اب آف کورس ان سے بات ہوگی، بھارت کے بارے میں بات ہوگی، اینڈ یو رائٹ، شاید ڈونلڈ ٹرمپ کو سب سے نیکسٹ فون کال جانی چاہیے. بٹ دیٹ بینگ سیڈ، ان دا مین ٹائم ایٹ ہوم ڈو یو تھنک کوئی پارلیمانی ڈپلومسی اگر کچھ ہے تو اس کو ہمیں ریوائیو کرنا چاہیے اس ملک کے اندر؟ جو فاصلے بڑھ گئے ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے. آلسو کیپنگ ان مائنڈ، مریم بی بی نے بھی سوال آج ہی کے دن اٹھایا کہ از اٹ ٹرو عمران خان آپ کو نہیں پتا تھا کہ دس از ہیپننگ یا گوئنگ ٹو ہیپن، اور یو ار پارٹ آف اٹ؟ ڈو یو تھنک دیٹ واز ان گڈ ٹیسٹ؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ آپ جو خارجہ پالیسی ہوتی ہے وہ ایک ایکسٹینشن ہوتی ہے آپ کی داخلی سچویشن کی بھی. اور اگر آپ نے ایفیکٹولی خارجہ پالیسی کرنی ہے تو پھر حکومت کو چاہیے کہ یہ جو جنگ کر رہی ہے حزب اختلاف کے ساتھ، اور یہ اس کو ختم کرنا چاہیے. کیونکہ اپوزیشن نے پلوامہ میں بھی 5 مہینے پہلے مکمل اتحاد اور یونٹی کا شو کیا اور پورے اختلافات کو بالاتاک رکھتے ہوئے تعاون کیا. آج بھی آپ نے دیکھا کہ یہی بیانات زیادہ تر یہی ہیں. اور ٹھیک ہے، ان کا مریم کا جو بیان ہے اس کے اپنا جو ان کے والد کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور جو ناانصافی ہو رہی ہے تو وہ جائز ہے، ان کا بھی ایک جو ایٹیچیوڈ ہے. لیکن اوور آل جو قائد حزب اختلاف ہیں یا بلاول بھٹو ہیں، انہوں نے کلیئرلی سٹینڈ لے لیا ہے. سو رانا صاحب، بیسکلی PMLN کی اسٹریٹجی والد صاحب کے جیل جانے کی وجہ سے ہیز کشمیر ایشو بین ریڈیوس ٹو دیٹ؟ دیکھیں، جہاں ریلیز اور جلسے ہو رہے ہیں وہاں پہ ایک اسٹریٹجی ہے ہماری انٹرنل پالیسی کے اوپر کہ ہم نے PTI کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. لیکن آج لیڈر آف دی اپوزیشن جو پاکستان مسلم لیگ نون کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کی ایک اسٹیٹمنٹ بڑی واضح آ گئی ہے. انہوں نے پھر ایک مرتبہ کوشش کی ہے کہ ان کو کہا جائے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کوئی کمیٹی میٹنگ تک نہیں بلائی اور آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. لیکن میں محض ایک امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں
کہ جو یہ کشمیر سو آپ کی نائب صدر فقط سیاست کر رہی ہیں؟ انٹرنل وہ آج کل ریلیز کر رہی ہیں، جلسہ جلوس کر رہی ہیں، اور اس گورنمنٹ کے ساتھ جو گورنمنٹ جو جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، آج ہمارے پریزیڈنٹ نے بھی کہا کہ آپ دیوار میں چن رہے ہیں، تو مطلب اس کی ریفلیکشن جب آپ کو میدان جنگ میں آئے گی وہ تو پھر اور زیادہ اسٹرانگ ہوگی. اور میدان جنگ تو ہمارے ریلیز اور جلسے ہیں جہاں ہم عوام کو کنونس کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی پالیٹکس کیا ہے اور یہ پہلے کیا کہتے تھے اور آج کیا کہتے ہیں. تو پارلیمنٹ کے اندر ایک ڈیفرنٹ سٹینڈ ہے. میں خوش آمدید کہوں گی شاہد ملک صاحب کو بھی، سابق ایمبیسڈر رہ چکے ہیں بھارت میں ہمارے. شاہد ملک صاحب السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ انڈیڈ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے اگر آپ اس کے اوپر بھی تھوڑا سا کامنٹ کر دیجئے، ڈو یو تھنک پچھلے دور حکومت میں اسینشلی کشمیر کاز ڈائلوٹڈ رہا؟ نہیں جی، آئی ووڈ ناٹ گو ٹو دیٹ ایکسٹینٹ. دیکھیے کچھ ضرور ایسے ہوئے ہیں، واقع ہوئے ہیں جن کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ اٹ واز ناٹ ہائی لائٹڈ ٹو دی ایکسٹینٹ جس حد تک اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. لیکن یہ کہنا سراسر کہ بالکل ہی کشمیر ایشو ہائی لائٹ نہیں ہوا، یہ غلط ہے. بعض دفعہ کوئی مصلحت ہوتی ہے جس کا مجھے نہیں پتا، جس کا شاید آپ کو بھی نہ پتا ہو، اس کے تحت ہو سکتا ہے کہ بعض موقعوں پہ کشمیر ایشو کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا جتنا کرنا چاہیے. یہ ہماری غلطی ہے، یہ شارٹ سائٹڈنس ہے کہ کشمیر ایشو کو ہائی لائٹ نہیں کیا. آئی تھنک ایٹ ایوری اپرچونٹی دس شوڈ بی آئٹم نمبر 1 in our negotiations, in our discussions with India. So it has been a failure. مجھے ملک صاحب بتائیے گا کہ کیا ہمیں اپنی ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ڈاؤن گریڈ کرنی چاہیے؟ بیکاز ابھی بات ہو رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے دیٹ کیا پالیسی ہے، کیا 48 گھنٹے گزر گئے ہیں، what have you done exactly? Should we down grade? کیا ہمیں چیف آف مشن رکھ دینا چاہیے ادھر انسٹیڈ آف اے ہائی کمشنر، کال ہم بیک؟ دیکھیے ٹو اسٹارٹ ود مہر، ابھی تک تو ایز اٹ از دیر از این ایکٹنگ ہائی کمشنر دہر. وہاں پہ جو ہائی کمشنر تھے سہیل محمود صاحب وہ آ گئے ہیں، اینڈ ایز فار ایز آئی نو نیو ہائی کمشنر آل دو نامینیٹڈ ابھی وہاں پہنچے نہیں ہیں. تو دی سچویشن آن دا گراؤنڈ ابھی تو یہی ہے کہ ایک ایکٹنگ ہائی کمشنر ہے وہاں پہ. لیکن آپ کا سوال کہ کیا ہمیں ڈاؤن گریڈ کرنا چاہیے، آئی ووڈ ناٹ گو فار دیٹ. دیکھیے چینل آف کمیونیکیشن ایٹ دی ہائیسٹ لیول اٹس امپورٹنٹ. دی ہائیسٹ لیول از دی ہیڈ آف مشن. ضروری ہوتا ہے کہ دیکھیے ہیڈ آف مشن کا جو کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ ہمیشہ ایک انریٹن انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اف دی ہائی کمشنر از کالڈ ٹو دا فارن آفس اٹ از آلویز دی فارن سیکرٹری ہو کالز دی ہائی کمشنر. تو ایٹ دیٹ لیول کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو نچلے لیول پہ نہیں ہوتی. اس کا میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ آر ڈپلومیٹس ہو اسٹیشنڈ ان انڈیا آر ناٹ اپ ٹو دا مارک، دے آر. لیکن ایک ہمارے ہاں ریگریٹبلی ایک ہمیشہ ایک لیول کی بات ہو جاتی ہے. سو آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو ڈاؤن گریڈ بیکاز دیکھیے اس میں کئی فوائد ہیں. ہمارا ہائی کمیشن جب وہاں پہ ہوتا ہے ہی کین ہیو انگریس، ہی کین ایزیلی انٹریکٹ ود دا میڈیا، ود دا سول سوسائٹی. وہاں پہ وہ ٹاک شوز میں حصہ لے سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، جرنلسٹ کو مل سکتے ہیں، تھنک ٹینکس کو ایڈریس کر سکتے ہیں. آئی تھنک دیٹ اپرچونٹی شوڈ ناٹ بی. اگر سولیڈیرٹی دکھانی ہو کشمیریوں کے ساتھ تو کیا کیا جائے؟ ڈو وی ریوائز آر ٹریڈ اگریمنٹس؟ یو سینگ آف کورس ڈاؤن گریڈ نہ کیجیے، بٹ دین فار انسٹنس اگر آج عمران خان صاحب نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جانے کی بھی بات کی، آئی واز دیئر ریسنٹلی کورنگ دا کلبھوشن یادو کیس، تو آئی انڈرسٹینڈ کہ ادھر جورسڈکشن از ایوری تھنگ. سو آئی پرسنلی آلسو تھنک کہ جورسڈکشن اپنی یہ نہیں محسوس کرے گا آئی سی جے. وہ کہے گا یہ بھارت نے اپنا کانسٹیٹیوشن چینج کیا ہے، دے ہیو اے رائٹ ٹو ڈو سو بیکاز دے ہیونٹ there's no contravention of international laws or bilateral treaties or so on and so forth. دیکھیے جی اٹس اے میٹر آف انٹرپریٹیشن. ابھی ہمارے لیگل ایکسپرٹس جو ہیں وہ اس ایشو کو ایگزامن کر رہے ہیں کہ ہماری جورسڈکشن بنتی ہے یا نہیں بنتی. کلبھوشن یادو کے کیس میں اٹ واز اے ٹیکنیکل ایشو جو وہاں پہ کھڑا ہو گیا کہ ہم نے جو اپنی بائیلیٹرل ایگریمنٹ تھی آن کاؤنسلر ایکسیس ہم نے وہ یو این کے ساتھ کیونکہ رجسٹر نہیں کروائی تھی، اس لیے the International Court of Justice in its wisdom decided that the Vienna Conventions supersede the bilateral agreement. تو اس میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں
जिनको देखना पड़ता है हमारे सर लीगल बट ये भी तो टेक्निकल है ना मलिक साहब, दिस इज आल्सो टेक्निकल, दे विल आल्सो हैव, मैं हारिश साल्फ को सुन रही थी, सच सोफिस्टिकेटेड आर्गुमेंट्स ही हैड कि ये तो सिरे से 370 हटाया नहीं है, उसको अमेंड किया, उसके नीचे जो सारे क्लॉजेस हैं 35A एंड एवरीथिंग उनको हटा दिया गया है, सो इट्स नॉट एक्चुअली स्क्रैपिंग 370 itself. नहीं आई एम नॉट सेइंग, मैंने तो किसी जगह पे भी नहीं कहा कि उसको स्क्रैप किया ऑल टुगेदर। देखिए उसकी जो रेलेवेंट प्रोविजन है विच डायरेक्टली इफेक्ट मसलन 35A जो है वो है, और चीज़ें हैं, उसको इन टोटो तो उन्होंने उसको एब्रोगेट नहीं किया, लेकिन उसमें अब ये देखना है कि उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं मसलन जो अनइम्पॉर्टेंट हैं वो अगर रख ली गई हैं, और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको अगर आपने सिरे से हटा दिया है तो देन देयर इज़ सफिशिएंट रीज़न फॉर अस टू टेक इट अप एट एनी फोरम। शाहिद मलिक साहब, आपने बात की कि डाउनग्रेड नहीं करना चाहिए, एंड बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी आज जिक्र किया कि हम आइसोलेटेड हैं, यूएई हैज बैकिंग कर रहा है, इट्स सो सैड ट्रैजिक, यूएई भारत को बैक कर रहा है, अमेरिका कह रहा है कि भारत क्लेम्स ये एक इंटरनल मैटर है, बाकी वर्ल्ड पावर्स भी खामोश है, डू यू थिंक दैट वी हैव मेड जी Allow me to say something on this. देखिए डाउनग्रेड करने का मकसद ये नहीं है कि हम वहाँ जाके अपने कमरों में बैठ जाएं, वहाँ पे डाउनग्रेड ना करें, बल्कि एक हेड ऑफ मिशन जो है वो वहाँ जाके एक्टिवली ही शुड एंगेज विद द इंडियन सिविल सोसाइटी, विद द मीडिया, विद अदर्स, और वहाँ जाके अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो वहाँ इन अ मोर इफेक्टिव मैनर वहाँ पे बयान करे। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपने वहाँ पे अपना, No, I understand that. What about global isolation, sir? UAE और अमेरिका के हवाले से, what's your point of view? Now that's a different issue that you are talking about. Global isolation का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं तो ये कहता हूँ कि एलिस वेल्स का आपने जिक्र किया, शी इज़ इन टाउन, शी इज़ इन इस्लामाबाद टुडे। देखिए हम हमेशा उनका एक मंत्रा सुनते आए हैं पाकिस्तान के लिए, डू मोर। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम वी शुड टेल द अमेरिकन्स नो मोर। हम इफ़ दे वांट अस टू डिलीवर ऑन अफगानिस्तान, हमें भी कोई क्विड प्रो को उनसे मांगनी चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि इंडिया इज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर अ थर्ड पार्टी मीडिएशन, लेकिन और बहुत तौर तरीके हैं जिससे अमेरिका हिंदुस्तान को ये फोर्स कर सकता है कि आप सी रीज़न कि आप कुछ इसके ऊपर देखिए। और इसके अलावा इट्स नॉट जस्ट द US आई एम टॉकिंग अबाउट, देयर आर अदर कंट्रीज़ ऑल्सो। रशिया को ले ली, रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, रशिया का असर रसूख है हिंदुस्तान के ऊपर, UAE है, सऊदी अरेबिया है, तो ये ममालिक हैं, इनको भी चाहिए। तो देखिए इनकी आइसोलेशन की बात नहीं है, बट वी शुड बी मोर प्रोएक्टिव। इसके बजाय कि हम रिएक्टिव हों, वी शुड बी मोर प्रोएक्टिव। जाएं, बाहर जाएं, लोगों से मिलें, हेड्स ऑफ स्टेट से जाके मिलें, यहाँ से प्राइम मिनिस्टर। देखिए फ़ोन करना बड़ी अच्छी बात है, बट इफ़ यू गेट अ रिस्पॉन्स कि हमें तशवीश है, तशवीश के मेरे ख्याल में अब हम तशवीश से बाहर निकल जाना चाहिए। थिंग्स हैव गॉन मच बियॉन्ड तशवीश के महातिर साहब कहते हैं हमें तशवीश है। आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लीडर्स। टर्किश प्रेसिडेंट कहते हैं कि हमें तशवीश है। व्हाट इज़ तशवीश? डू समथिंग अबाउट इट। तो एब्सोल्युटली एग्री विद यू। तो ये थैंक यू सो मच शाहिद मलिक साहब, सेनेटर साहब, थैंक यू वेरी मच इंडीड। राना अफजल साहब, इज़ अ प्लेजर। बहुत बहुत शुक्रिया। बात सही है शाहिद मलिक साहब की, द नीड ऑफ द आवर इज़ गेट ऑन दैट जेट, वर्ल्ड कैपिटल्स विजिट करें, अपना मुकदमा लड़ें, लोगों को बावर करवाएं। इनफ, आई थिंक वेकेशन इज़ ओवर। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।